بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان دنیا کے ٹاپ 10 سیاحت کے لیے موزوں ترین اور فیورٹ ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ اپنی 50ویں سالگرہ کے اعزاز میں مشہور سفری پبلشر لونلی پلینٹ نے اپنی توسیع شدہ بیسٹ ٹو ٹریول ان 2024 کی فہرست کی نقاب کشائی کی ہے، جو کہ 5 زمروں پر مشتمل ہے، یعنی سرفہرست ممالک، علاقے، شہر، پائیدار سفری مقامات اور بہترین قیمت والے مقامات۔ منگولیا نے اپنے وسیع مناظر، مہم جوئی کے مواقع اور منفرد ایریاز اور موسیقی کی روایات کی وجہ سے اس فہرست میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ ٹاپ 10 ممالک میں منگولیا، انڈیا، سینٹ لوسیا، میکسیکو، موراکو، چلی، بینن، ازبکستان، پاکستان اور کروشیا شامل ہیں۔ ناظرین، سی پیک کی بدولت موٹر ویز بننے اور کراکرم ہائی وے کے بہتر ہو جانے کی وجہ سے پاکستان کے اندر سفر کرنے میں کافی سہولت حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر امن و امان سمیت دیگر شعبوں میں بھی کافی بہتری آئی ہے۔ تبھی عالمی معیار کے ادارے لونلی پلینٹ نے پاکستان کو اس فہرست میں شامل کیا ہے۔ یہ ادارہ 50 سال سے کام کر رہا ہے اور دنیا بھر میں سیاح ٹریول کرنے سے پہلے اس ادارے کی رپورٹ ضرور پڑھتے ہیں، اور پاکستان کے اس فہرست میں آنے سے اگلے سال یقیناً سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور ہماری اکانومی کو بھی اس سے بوسٹ ملے گا۔ مونسون کے حالات سے بچنے سے لے کر پیدل سفر کے لیے بہترین وقت کا انتخاب کرنے تک پاکستان کی سیاحت کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ پاکستان آنے کے لیے بہترین وقت کون سا ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے بھی لونلی پلینٹ والوں نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ کے مطابق اور کچھ دیگر ذرائع سے جو معلومات ہم نے حاصل کی ہیں ان کی بنیاد پر پاکستان کے مختلف علاقوں کی سیر کے لیے کون سا وقت مناسب رہے گا۔ ناظرین، پاکستان کا خطہ سطح سمندر اور صحراؤں سے لے کر 8611 میٹر بلند چوٹی یعنی K2 تک، جو کہ دنیا کا دوسرا بلند ترین مقام ہے، اس سارے خطے پر پاکستان مشتمل ہے۔ اس لیے یہ حیران کن نہیں ہونا چاہیے کہ ملک میں موسمی حالات کی ایک بہت بڑی وسیع اور متنوع رینج نظر آتی ہے۔ سیر کا بہترین وقت زیادہ تر اس بات پر منحصر ہوگا کہ آیا آپ کو شمال کے ڈرامائی پہاڑی مناظر میں دلچسپی ہے، یا مسجدوں، بازاروں، تاریخی مقامات اور جنوب میں نشیبی علاقوں کے آثار قدیمہ کے مقامات آپ کی وش لسٹ میں شامل ہیں۔ اگر آپ تمام ایریاز اور تمام چیزوں کا ذائقہ چکھنا چاہتے ہیں تو پھر اکتوبر کا مہینہ آپ کے لیے بہترین ہو سکتا ہے، لیکن سال کے کسی بھی وقت جانے کی وجوہات مختلف ہیں۔ اپنے سفر کی منصوبہ بندی کرتے وقت مقامی مذہبی تعطیلات کے شیڈول پر بھی غور کرنا ہوگا، جو کہ ہر سال اسلامی قمری کیلنڈر کے ساتھ تاریخ بدلتی رہتی ہے۔ نیز مونسون کی بارشوں کے اثرات اور سیلاب آپ کے نقل و حمل کے اختیارات کو سنجیدگی سے متاثر کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں شاہراہ قراقرم سال بھر کھلی رہتی ہے، لیکن چین کے ساتھ سرحد سردیوں میں بند ہو جاتی ہے۔ اپریل تا اکتوبر شمالی پہاڑوں اور شاہراہ قراقرم کی سیر کا بہترین وقت ہے۔ پاکستانی موسم گرما اپریل سے اکتوبر تک سحر انگیز قراقرم ہائی وے کے ساتھ شمال کی طرف پاکستان کے سب سے زیادہ مسحور کن پہاڑی مناظر کی طرف جانے کا بہترین وقت ہوگا۔ گلگت بلتستان، ہنزا، چترال اور سکردو کے علاقوں پر اپنی سیر کریں۔ پہاڑوں میں موسم گرما کا درجہ حرارت انتہائی آرام دہ ہوتا ہے، اگرچہ گلگت کے آس پاس کبھی کبھی گرم بھی ہو جاتا ہے، خاص طور پر چلاس کے پاس، اور اونچی جو چراگاہیں ہیں وہ اپنے جوبن پر ہوتی ہیں۔ اپریل اور ستمبر کے درمیان پنجاب جیسے نشیبی مقامات پر جانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر آپ پہاڑوں کے لیے سفر کا ارادہ باندھ رہے ہیں تب بھی آپ کو ان گرم علاقوں لاہور، اسلام آباد یا راولپنڈی سے گزرتے ہوئے 1 یا 2 دن کے لیے 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت کو برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ جون اور جولائی گھریلو سفر کے لیے بہترین مہینے ہیں، یہاں تک کہ پاکستانی بھی پہاڑوں کی ٹھنڈک کے لیے جنوبی گرمی سے بھاگ کر پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں۔ ان مہینوں میں رہائش کی قیمتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، اور جولائی میں مشہور اور انتہائی مقبول پولو میلہ بھی لگایا جاتا ہے، جو کہ گلگت اور چترال کے درمیان شندھور کے مقام پر ہوتا ہے۔ پھر انہی مہینوں میں وہاں پر کیلاش کا جو مذہبی تہوار ہے وہ بھی اپنے دل فریب رنگ جو ہے وہ بکھیرتا نظر آتا ہے۔
موسم گرما کا آغاز اور اختتام خاص طور پر ستمبر اور اکتوبر دیکھنے کے لیے پسندیدہ اوقات ہیں۔ اگر آپ کم ہجوم، ٹھنڈے موسم اور ہوٹلوں میں دلکش رہائش کی تلاش میں ہیں تو یہ جو ستمبر اکتوبر کے مہینے ہیں یہ بہترین رہیں گے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے ذریعے کراکرم ہائی وے اسلام آباد سے سست میں کسٹم پوسٹ تک سال بھر کھلی رہتی ہے۔ پاکستان اور چین کی سنکیانگ سرحد کے درمیان بین الاقوامی سرحدی گزرگاہ نومبر اور مارچ کے درمیان سردیوں میں بند ہو جاتی ہے۔ صحیح تاریخیں موسمی حالات پر بھی منحصر رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے بھی یہ سرحد بند ہو سکتی ہے، اور جو ویکینڈ ہے یا کسی ملک کے اندر کچھ تعطیلات کی وجہ سے بھی یہ کراسنگ بند ہو سکتی ہے۔ نومبر سے لے کے مارچ تک کا جو موسم سرما ہے، سندھ اور پنجاب کی سیر کا بہترین وقت ہے، یا پھر بلوچستان بھی آپ جا سکتے ہیں۔ وسطی اور جنوبی پاکستانی تاریخی، تعمیراتی اور آثار قدیمہ کے مقامات ایک ناقابل یقین منظر پیش کرتے ہیں، جو کہ قدیم کھوئے ہوئے شہروں جیسے موہنجو دڑو اور ہڑپا سے لے کر روہتاس جڑے بڑے دیواروں والے قلعوں اور صوفی مزارات تک موسم بہار اور موسم گرما میں تو آپ یہاں نہیں آ سکتے، لیکن سردیوں میں ان ممالک کو، ان ایریاز کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ سندھ جو پاکستان کا جنوبی صوبہ ہے، اس کا جو مزید جنوبی علاقہ ہے کراچی، اس کا جو ساحل ہے وہ دسمبر اور جنوری کے سرد ترین مہینوں میں بھی گرم رہتا ہے۔ نومبر سے لے کے مارچ پنجاب کے لیے بھی اچھا رہتا ہے، جس میں لاہور شہر کا سفر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ مارچ سے درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تاہم خیال رہے کہ نومبر دسمبر پنجاب میں فصلوں کو جلانے کا وقت بھی ہے، جس سے شدید دھند اور فوگ سے بھی آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے۔ شمالی پاکستان کا بیشتر علاقہ بالائی سوات وادی سے شمال کی طرف سردیوں کے درمیان برف کی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ حالانکہ مرکزی شاہراہوں پر ٹرانسپورٹ پھر بھی چلتی رہتی ہے، اور اگر آپ سردی برداشت کر سکتے ہیں تو شاندار نظارے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اکتوبر اور نومبر پہاڑوں اور میدانوں کو ملانے کے لیے بھی بہترین مہینے ہیں۔ اگر آپ گلگت بلتستان میں ہنزا جیسے پہاڑی مقامات کی غیر معمولی قدرتی خوبصورتی کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وسطی پاکستان کی ثقافتی جھلکیاں بھی دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا کہ مغل دور کا لاہور یا ٹکسلا کے 2000 سال پرانے بدھ مت کی باقیات، یا پھر موسم خزاں جو ہے ان دونوں کاموں کے لیے بہترین رہے گا۔ اور اضافی بونس کے طور پر پورے اکتوبر میں آپ کو درختوں پر کچھ شاندار موسم خزاں کے رنگ دیکھنے کو ملیں گے، جو ہنزا، سکردو، چترال کے ارد گرد پہاڑی وادیوں کے درمیان خاص طور پر موجود ہے۔ اچھا، پھر گرمیوں کی طرف آئیں تو جون تک بابو سر، شندور اور خنجراب دروں کے وسیع پہاڑی گزرگاہوں کو عام طور پر گاڑیوں کے لیے کھول دیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ پیدل اونچے راستوں کو عبور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مئی جون تک انتظار کرنا پڑے گا، اور یہی بہترین وقت ہوگا۔ جولائی اگست برف سے ڈھکی پگڈنڈیاں صاف ہو جاتی ہیں، لیکن پہاڑ جو ہے برف سے ڈھکے ہوتے ہیں، اور بارش اور سیلاب کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، کیونکہ مونسون کے تباہی مچانے کا خطرہ بھی موجود رہتا ہے۔ اگر آپ برفانی علاقے میں ٹریکنگ کرنا چاہتے ہیں تو عالی معیار کا K2 کا بیس کیمپ جو ٹریک مہاکاوی ہے، اور سکردو کے شمال مشرق میں سکولے گاؤں سے شروع ہونے والی پگڈنڈی پر آپ جون کے وسط سے ستمبر تک پیدل چل سکتے ہیں اور K2 کے بیس کیمپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ مارچ کے وسط سے اپریل کے وسط تک پہاڑی وادیوں میں بہار کے خوبصورت پھولوں کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پہاڑوں میں پیدل سفر کرنے کی بجائے ان کو صرف دیکھنے کا زیادہ خیال ہے تو ہنزا، سوات اور چترال کی وادیوں میں موسم بہار بھی ایک شاندار موسم ہے۔ اپریل خاص طور پر پہاڑی وادیوں میں سیب، چیری، خوبانی کے پھولوں کی افزائش لاتا ہے، کیونکہ بھاری برف سے ڈھکے پہاڑ ایک ڈرامائی پس منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، مونسون کی سالانہ بارشیں پاکستان میں ہندوستان کے مقابلے میں تھوڑی دیر بعد میں پہنچتی ہیں۔ عام طور پر جولائی کے وسط تک وہ یہاں پر مونسون کا موسم سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کے اثرات زیادہ تر جنوب میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ بلند درجہ حرارت اور پہاڑوں سے زیادہ پگھلنے والے پانی کے ساتھ مل کر جنوب کی اور مونسون کی شدید بارشوں کا مطلب یہ ہوگا کہ سیلاب ایک حقیقی مسئلہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگست کے مہینے میں۔ 2022 میں بڑے پیمانے پر سیلاب نے پاکستان میں تباہ کن صورتحال پیدا کی اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا، خاص طور پر جنوبی علاقوں یعنی جنوبی پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں،
اور 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے محروم ہوئے۔ اگر ممکن ہو تو ان مہینوں میں جنوبی نشیبی علاقوں میں سفر کرنے سے گریز کریں۔ موسم کے ساتھ ساتھ ایک اور بات مد نظر رکھنے کی ضرورت رہتی ہے کہ پاکستان کے جو بڑے مذہبی تہوار ہیں ان کی تاریخوں کا تعین اسلامی قمری تقویم کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور ان تقریبات کی تاریخیں ہر سال 10 سے 11 دن آگے بڑھتی رہتی ہیں، جو کہ گریگورین یعنی شمسی کیلنڈر کی نسبت سے ہوتی ہیں۔ پاکستان میں روزے کا مقدس مہینہ رمضان کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ وہ تہوار ہے جو سب سے زیادہ براہ راست مسافروں کو متاثر کرتا ہے۔ زیادہ تر ریستوران صبح سے لے کر شام تک بند ہوتے ہیں، جو روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے کھانے کے اوقات کو مشکل بناتے ہیں۔ 2024 میں روزوں کا مہینہ 11 مارچ کے آس پاس شروع ہوگا، جو 10 اپریل کے قریب عید الفطر کی 3 روزہ عام تعطیلات کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ دیگر اہم تہواروں میں عاشورہ کا تہوار ہوتا ہے، وہ 16 سے 17 جولائی تک ایکسپیکٹڈ ہے، اور عید الاضحیٰ جو قربانی کے 3 دن کا تہوار ہے وہ 17 جون کے آس پاس 17 جون 2024 کے آس پاس ہوگا۔ ناظرین، سردیوں کے دنوں کے لیے ایک نئی اور اہم ڈیسٹینیشن گوادر بھی ہے، جو کہ بلوچستان کے جنوبی ساحل پر ایک جدید بندرگاہ کی صورت میں سامنے آئی ہے، اور جس کے خوبصورت ساحل یقیناً سیاحوں کے لیے پرکشش ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں پر چین کے پروجیکٹ BRI اور سی پیک کے تحت بہت زیادہ ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں، تو اس وقت شاید وہ اگلے سال کے لیے گوادر کو اتنی موزوں ڈیسٹینیشن نہ ہو، لیکن آنے والے سالوں کے لیے یقیناً گوادر زیادہ بہتر ڈیسٹینیشن کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گا، اور اس شہر کو مستقبل کا دبئی بھی کہا جا رہا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی مختصر ویڈیو آپ کے لیے پاکستان کی سیر و سیاحت کے حوالے سے مددگار ثابت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔